زکوٰۃ غربت کے سدباب اور انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی دین اور شریعت میں ایسا نظام موجود نہیں جیسا کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کا حکم خدا نے قرآن میں دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت پڑھنا، یعنی گواہی دینا کہ نہیں ہے معبود برحق مگر اللہ کی ذات کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ لغت میں نشو و نما اور اضافے کا نام ہے۔ زکوٰۃ فقہ کی اصطلاح میں مال کی اس مقدار کو کہتے ہیں جو خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے نکالا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی حکمت درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، غلطیوں، گناہوں اور بخل سے انسانی نفوس کو پاک کرنا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اموال میں سے صدقہ لو جو کہ ان کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ نمبر 2، مال میں زیادتی پاکی اور برکت کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ مال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ نمبر 3، اللہ کے احکام کی فرمانبرداری میں بندے کا امتحان لینے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ بندہ اللہ کی محبت کو مال کی محبت پر ترجیح دیتا ہے یا نہیں۔ اور نمبر 4، فقیر سے ہمدردی کے لیے اور غریبوں کی حاجت روی کے لیے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے انسانوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور اجتماعیت کا ایک بہترین مثال قائم ہوتی ہے۔ نمبر 5، اللہ کی رحمت کے حصول اور اللہ کی نصرت اور مدد کے حقدار ہونے کے لیے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اور اللہ مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، بے شک اللہ طاقتور اور غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے۔ زکوٰۃ اور اس کی ادائیگی انسان کے گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، یعنی ختم کر دیتی ہے۔ جس کسی نے بخل کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ رقم بلکہ اس سے زیادہ کسی اور ذریعے سے اس سے نکال لی جاتی ہے اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ان کو ان کا راستہ دکھا دیا جائے گا، یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اور جو زکوٰۃ کے منکر ہیں ان سے بھی قیامت والے دن تعذیر کے طور پر زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ہر وہ آدمی جو اتنے سونے اور چاندی کا مالک ہو کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے لیے ان سے آگ کے تختے بنائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے ذریعے اس کے دائیں بائیں، پیٹھ اور پیشانی کو داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کر کے داغا جائے گا، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا
اور ان کو ان کا راستہ دکھا دیا جائے گا، یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے لڑائی پر اتر آیا تو اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے توبہ کر لی اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دی، پس ان کے راستے خالی کر دو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جہاد کروں جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتے اور نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں شروع کر دیتے، اور اگر انہوں نے یہ کر لیا تو انہوں نے اپنے خون اور مالوں کو اسلام کی وجہ سے محفوظ کر لیا اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا تھا اور فرمایا خدا کی قسم میں ضرور جہاد کروں گا اس کے ساتھ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، بے شک زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور خدا کی قسم اگر انہوں نے ایک بھی رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیتے تھے کو زکوٰۃ میں دینے سے انکار کر دیا تو میں ان کے ساتھ اس کو روکنے اور زکوٰۃ میں نہ دینے کی وجہ سے جہاد کروں گا۔ جس شخص نے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کیا تو اس کے کافر ہونے پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پہلی شرط اسلام ہے، کافر زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ اس کے لیے دوسری شرط آزادی ہے، غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کا مال اس کے مالک کا مال ہوتا ہے۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ نصاب مال کی معلوم مقدار کو کہتے ہیں، جب مال اس مقدار کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ نصاب کی شرطیں۔ نصاب کی پہلی شرط یہ ہے جن ضروریات کے بغیر انسان کا چارہ نہیں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، پہننے یعنی لباس اور سکونت کی جگہ سے زائد مال کو نصاب کہتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نصاب پر ایک خاص آدمی کی پوری ملکیت ہونی چاہیے، یعنی وہ مال جو کسی خاص آدمی کی ملکیت نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ مال جو مسجد بنانے کے لیے جمع کیا گیا ہوتا ہے، یا وہ مال جو مصالح عامہ کے لیے خاص کیا گیا ہوتا ہے، یا وہ مال جو فلاحی تنظیموں کے صندوقوں میں پڑا ہوتا ہے۔ مال پر سال کا گزرنا۔ جب نصاب پر مالک کی ملکیت کے پورے 12 مہینے گزر جائیں تو اس کو حول کہتے ہیں، اور سال کا گزرنا سونے، چاندی، تجارت کے مال، اونٹ، گائے، بیل اور بکریوں پہ شرط ہے۔ البتہ کھیتی، پھلوں، معدنیات اور خزانوں میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ غرباء کی مصلحت کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا وقت ہو جانے پر فوراً اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں جو حق واجب ہے وہ کھیتی کے کاٹنے کے دن دیا کرو۔ اسلام نے زکوٰۃ اپنے وقت سے پہلے ادا کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کو ضرورت کے تحت ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرنے کی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر اگر دوسرا ملک زیادہ غریب ہو یا صاحب زکوٰۃ کے غریب رشتہ دار دوسرے ملک میں مقیم ہو۔